علامہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کیونکہ یہ جب یہ واقعہ ہوا تو ایک نئی بحث بھی چھڑ گئی. اس سے پہلے بھی ماضی میں اس قسم کے واقعات پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو توہین مذہب توہین رسالت کے حوالے سے قوانین بنے ہوئے ہیں ان پر عمل درآمد نہ ہونا, ان کے حوالے سے کیسز جو ہے وہ پینڈنگ رہنا, سزائیں نہ آنا, کیا یہ بھی سبب بنتا ہے؟ اس کیس میں تو ظاہر ہے ویدر رائٹ اور رانگ کسی جگہ پر بھی کسی بھی سانحے کسی بھی واقعے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگوں میں فرسٹریشن کریٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے اقدامات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اس میں حقیقت ہے کہ اب تک توہین رسالت کے حوالے سے یا توہین مذہب کے حوالے سے جو ریئل کیسز ہیں جہاں پر باتیں ثابت ہو چکی ہیں وہاں پر بھی اب تک ہماری عدلیہ نے اور ہماری ریاست کے اداروں نے وہ رول وہ کردار ادا نہیں کیا جس کے نتیجے میں ایسے لوگ عبرت کا نشان بنتے اور دوسروں کو یہ سبق ملتا کہ یہ بہت بڑا گھناؤنا جرم ہے, کوئی بھی شخص اگر یہ کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی. یہ ایک حقیقت ہے. لیکن اس چیز سے قطع نظر آپ یہ دیکھیں معاشرے میں بہت سارے جرائم کی سزا لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جرائم تھمتے نہیں ہیں, رکتے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کازز کو ان کے روٹس کو تلاش کرنا چاہیے. اس وقت ہم ایک ایسے المیے کا شکار ہیں کہ معاشرہ مجموعی طور پر شدت پسندی کی طرف جا رہا ہے. مجموعی طور پر پہلے ہم مدارس کو روتے تھے, مساجد کو روتے تھے, یہ تو دینی اداروں کو روتے تھے. آج آپ یونیورسٹیز کو رو رہے ہیں اور ان جماعتوں کو رو رہے ہیں جن کو یا آپ سیکولر یا آپ لبرل کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شدت پسندی کے رجحانات ہیں یہ اب کسی ایک طبقے سے خاص نہیں ہیں بلکہ معاشرے کے تمام طبقوں میں یہ رجحانات سرایت کر گئے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں بڑے بنیادی انداز میں اس کے روٹ کازز کو نکالنا چاہیے, نشاندہی کرنی چاہیے اور پھر بتانا چاہیے کہ بھئی وجہ کیا ہے. گزشتہ 30 سے 40 سالوں کے اندر جب مذہبی اور فرقہ وارانہ رجحانات کو جنم دیا گیا اس ملک میں تو ان کی روک تھام نہیں ہو سکی. جب روک تھام نہیں ہوئی تو پھر سیاست اس میں زیادہ انوالو ہو گیا, مذہب پیچھے رہ گیا. جب شدت پسند لوگ سامنے آئے تو ان سے ہماری سیاسی پارٹیوں نے بھرپور استفادہ کیا اپنے مفادات کے لیے. اور اس میں ظاہر ہے آپ کو بھی شک نہیں ہے, مجھے بھی شک نہیں ہے, ساری دنیا اس کو جانتی ہے. اب جب یہ رجحانات بڑھے ان رجحانات کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی کہ جو بھی آپ کا عقیدے کے حوالے سے فکر کے حوالے سے مخالف ہو اس کو آپ جو بھی سلوک کریں, آپ کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہے, آپ کے ہاتھ میں اگر پاور ہے تو پھر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ تو ہوا مسلسل جب ایسا ہوا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ گروہ نکلے تکفیر کرنے لگے دوسروں کی, کچھ گروہ نکلے دوسروں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے لگے, مسیحی آبادیوں کو جلایا گیا, مسیحی جوڑوں کو زندہ جلا دیا گیا, جو ہے وہ ہر جگہ سرایت کر رہا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے, میں جو نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ریاست ان معاملات کو ہینڈل کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کرے اور اپنی ریٹ قائم نہ کرے تو اس کا نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے, پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے. یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ توہین رسالت توہین مذہب یہ بڑا آسان ہو گیا ہے, یہ الزام کسی پہ بھی لگا دینا. آپ کی ذاتی دشمنی آپ کہتے ہیں اس نے گستاخی کی ہے, آپ کو اپنا کوئی مفاد حاصل کرنا ہے آپ کہتے ہیں گستاخی کی ہے. کیسے اس چیز سے باہر نکلیں گے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کوئی ڈر خوف نہیں ہے؟ اس مشکل کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک طرفہ قانون بنایا گیا ہے, دوسری طرف کے خلاف قانون نہیں بنایا گیا. مسئلہ یہ ہے اگر توہین رسالت کی سزا موت ہے تو جو اس طرح کا بہت بڑا الزام کسی بے گناہ پر لگائے اس کو بھی اسی طرح کی سزا ملنی چاہیے تاکہ سزا و جزا کا خوف جو ہے انسانوں کو اس طرح کے بہت بڑے اور عظیم بہتانوں سے روک سکے. لیکن چونکہ اس طرح کی صورتحال نہیں بنی, یہ جو قانون بنا یہ بھی تو پریشر کی بنیاد پر بنا نا, اور جب سے قانون بنا ہے اس وقت سے یہ سے اور زیادہ بڑھ گئے ہیں. تو اس کی بنیادی وجہ وہی قانون پر امپلیمنٹ نہ ہونا ہے, ریاست کی رٹ کا قائم نہ ہونا ہے, عدلیہ کا سنجیدہ طور پر اپنی ذمہ داریوں کو نہ نبھانا ہے. اب جیسے پہلے بھی بات ہوئی, اب تک بتائیں کہ گزشتہ 30 سالوں میں اس طرح کے کتنے کیسز کے فیصلے ہوئے ہیں. جب فیصلے نہیں ہوتے تو پھر لوگوں کو شے ملتی ہے. پھر وہاں پر جن کو یہ پتا ہے کہ بھئی میرا کوئی مادی فائدہ ہے, اگر اس طرح کا الزام لگا بھی لوں تو مجھے کسی نے پوچھنا نہیں ہے, تو نتیجتاً وہ اسی طرح کے جرائم کا ارتکاب کرے گا. اس سب سے بڑی ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی ہے.
ریاست اپنی ذمہ داری نبھائے، اس کے بعد دوسروں سے توقع رکھے، چاہے وہ اساتذہ ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ اہل مدرسہ اور اہل مسجد۔ لاسٹ ورڈ علامہ صاحب آپ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس کیس کو ایک امتحان کے طور پر، ٹیسٹ کیس کے طور پر ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر اس کیس میں بھی اصل گناہ گاروں کی تشخیص اور ان کی سزا کے لیے بھرپور قدم نہ اٹھایا جائے تو پھر آپ اپنے معاشرے سے مایوس ہوں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے سنجیدگی کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ بہت